الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب شب ہمیش دوستان بخیر. متوجه شدید چی گفتم؟ بله آقا. چی گفتم؟ شب شما همه دوستان بخیر. جب کسی ایک سے گفتگو کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ شب شما بخیر. لیکن شب شما بخیر کہتے ہیں. لیکن جب کئی سے سب سے بات کر رہے ہوں تو کیا کہیں گے؟ شب ہمیں سب کو ایک ساتھ کہنا ہو. اب ایک ایک کر کے کیسے کہیں سب کو شب شما بخیر شب شما بخیر نہیں، سب کو الگ الگ کہنے کی ضرورت نہیں. شب ہمیں یہ دوستان بخیر، شب ہمیں یہ دوستان بخیر. یا ایسے کہہ سکتے ہیں شب ہمیں یہ شما دوستان. آپ سب دوستوں کو بھلے آپ سب دوستوں کی شب بخیر، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ. خوب متوجہ ہستی کس طریقے سے سب کو ایک ساتھ بولتے ہیں؟ شب ہمیں یہ شما دوستان بخیر، شب ہمیں یہ شما دوستان بخیر. متوجہ شدی؟ بله. آقای مطهر شما بفرمایید شما داری چه کار میکنی؟ بله شما داری چه کار میکنی؟ شما داری چه کار میکنی؟ یعنی بله شما داری چه کار میکنی؟ من در سفر هستم. من دارم سفر میکنم. در ماشین هستم. شما بله داری کجا میری؟ شما داری کجا میروی؟ شما من دارم گجرات شما داری به کجا میروی؟ شما داری به کجا میروی؟ یعنی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ من دارم گجرات میروم. من دارم گجرات میروم. شهر مئوه. در به شهر مئوه میروم. خوب شما خود شما رانندگی میکنی؟ بله شما خودتون رانندگی میکنی؟ صدای من میرسه؟ اسکرین آ گئی آقا. ہیلو شما بفرمایید شما خودت رانندگی میکنی؟ نه من با ماشین میروم. من با ماشین میروم. با اتوبوس یا با ماشین؟ بله شما ماشین در بست گرفتی؟ لکھ لیجیے نیا ورڈ. آپ سب لوگ لکھ لیجیے نیا ورڈ ہے. شما ماشین در بست گرفتی؟ ماشین در بست شما ماشین در بست گرفتی؟ در بست گرفتی یعنی آپ خود ماشین چلا. یہ نیا ورڈ ہے، لکھ لیجیے. نیا ورڈ ہے، لکھ لیجیے. بھلے کیا بولتے ہیں بکنگ کو؟ BOOKING. بک کے معنی تو پھر کتاب سے ہو جائیں گے. بکنگ کے معنی کیا ہے؟ گاڑی بکنگ. بلے
شما ماشین دربست گرفتی، دربست نہیں دربست، شما ماشین دربست گرفتی یعنی آپ نے گاڑی بک کی ہے. خوب مشکل انٹرنیٹ ادھر صفحہ نستی. تحصیل فاطمه شما متوجه شدی؟ سلام. بلی آقا. سلام. خوب هستی شما؟ بلی من خوبم. شما خوبی؟ من هم خوب هستم ممنون. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شما بله خوب با چه چیزی بازار می روی؟ من با تاکسی بازار می روم. خوب شما متوجه شدی دربست یعنی؟ بلی بکنگ. خوب دربست. شما ماشین دربست گرفتی یعنی آپ نے گاڑی بکنگ پہ لی؟ بله من ماشین دربست گرفتم. یا نه من ماشین کرایه‌ای، من با ماشین کرایه‌ای سفر میکنم. من با ماشین بله کرایه‌ای بله بلی. کرایه یعنی چیه؟ با کرایه پر لی. کرایه والی پہ جاتی. من با ماشین کرایه‌ای سفر میکنم. سفر میکنم. ایک ہوتا ہے دربست اور ایک ہوتا ہے کرایے پہ، کرایہ والی گاڑی سے سفر کرتی ہوں. من با ماشین کرایه‌ای سفر، کرایه یعنی کرایہ پر. اور ایک ہوتا ہے ماشین دربست یعنی بکنگ. متوجه شدی؟ خوب شما بفرمایید. بله آقا. شما شام خوردی؟ بلی من شام خوردم. شام چی خوردی شما؟ من شام ماکرونی خوردم. خوب شما ماکارونی دوست داری؟ بلی خیلی دوست دارم. چه کسی ماکارونی پخته؟ مادرم ماکرونی پخت. مادرم ماکارونی خوشمزه بود؟ بلی خیلی خوشمزه بود. خب شما بفرمایید شما درس یاد گرفتی؟ بلی من درس یاد گرفتم. ما داریم درس چندم میخوانیم؟ ما داریم درس هفتم میخوانیم. ما داریم درس پنجم میخوانیم. خب درس هفتم ما داریم درس هفتم میخوانیم. درس هفتم درباره چیست؟ درس هفتم درباره پوشاک. درس هفتم درباره پوشاک است. درباره پوشاک است. بلی. خب ما دیشب چه خواندیم؟ پوشاک. ما دیشب چه خواندیم؟ ما دیشب چه خواندیم؟ بلی اب ایکسرسائز کریں گے. نه دیشب ما دیشب چه خواندیم؟ ہم نے کل رات کیا پڑھا؟ بلی دیشب گزری کل. ما دیشب چه خواندیم؟ کسی هست که بگه ما دیشب چه خواندیم؟ بلی نشانه جمع. ما دیشب نشانه جمع خواندیم. شما بفرمایید نشانه جمع چیست؟ تحصیل فاطمه نشانه جمع چیست؟ ہاتھ پڑا تھا. نه میں نے پوچھا نشانه جمع چیست؟ جمع کی نشانی یعنی علامت کیا ہے؟ تو شما بفرمائیں نشانه جمع ہا و الف و نون است. جمع والے نشانه جمع ہا و الف و نون است. خوب شما بفرمائیں با الف و نون چه اسم هایی جمع بسته می شود.
بله متوجه شدی با الف و نون چه اسمهای جمع بسته می شود یعنی بلی اسم جاندار سے اسم میں آتا ہے الف و نون سے با الف و نون کے ذریعے سے چھ اسمہائی کون سے اسم جمع بسته می شود جمع بنائے جاتے ہیں جو جاندار ہوتے ہیں بله آقا جسے پسران دختران بله با الف و نون چه اسمهایی جمع بسته می شوند با دکان الف و نون عموما اسمهای جانداران جمع بسته می شود آپ کا ایک بار اور پھر سے سمجھ میں نہیں آیا نشانہ جمع چیز نشانہ جمع در فارسی چیز فارسی میں جمع کی علامت کیا ہے تو جواب دیں گے یا آپ جواب دیجئے نشانہ جمع در فارسی ہا و الف و نون است پھر میں نے سوال کیا با الف و نون چه اسمهای جمع بسته می شود الف و نون کے ذریعے سے کون سے اسم جمع بنائے جاتے ہیں با الف و نون عموماً معمولاً کہیے چاہے عموماً کہیے معمولاً یعنی عام طور سے اکثر بیشتر عام طور سے بیشتر با الف و نون معمولاً اسمهای جانداران جمع بسته می شود الف و نون کے ذریعے سے اکثر جاندار اسم جو ہوتے ہیں جاندار چیزوں کے جو نام ہوتے ہیں ان کو جمع بنایا جاتا ہے متوجہ شدید تو ان سوالوں سے دو باتوں کی پریکٹس ہوئی کیا کسی کو پتہ لگا الف نون کی جمع کا پتہ چلا اور جاندار اور نہیں ایک تو فارسی گفتگو کرنے کا طریقہ بھی فارسی بول تو رہے ہیں روز یہی تھوڑی شما شام خوردی اس میں شما تیر شما کجا زندگی میں کنیا شما گفتگو یہ بھی تو گفتگو ہے گفتگو کے بڑے اس طریقے کی گفتگو بھی سیکھی اور مطلب بھی سمجھا کہ اگر مثال کے طور پر آپ کسی سے ملاقات کریں اپنے دوست سے فرینڈ سے جو ایران میں پڑھتی ہیں یا ٹھیک ہے آپ ان سے فارسی میں گفتگو کریں تو خیر خبر یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے آپ جواب دے دیں گے لیکن اگر اس ٹائپ کی چیزیں پوچھ لی تو کیسے بات چیت کریں گے مثلا وہ پوچھیں نشانہ ہائی جمع در فارسی چیز نشانہ ہائی جمع در فارسی ہا و الف و نون است با الف و نون چه اسمهایی جمع بسته می شود با الف و نون معمولا اسمهای جانداران جمع بسته می شود بلی متوجه شدید نوشتید همه شما نوشتید همه شما بلی آقا سیدہ ضیا رضوی سلام خوب هستی شما السلام علیکم آقا من خوبم شما خوبی من خوب هستم شما کجا بودی غائب بودی آقا ببخشید بہت معذرت چاہتے ہیں تھوڑا بزی تھے من مشغول بودم فارسی صحبت کن ایسا کوئی ورڈ نہیں بلے ہے جو آپ بول رہی ہیں فارسی میں نہ بول سکیں جو آپ بول رہی ہیں ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے جو آپ فارسی میں نہ بول سکیں نہ بول سکیں من چند روز مشغول بودم آقا ببخشید بله آقا ببخشید من چند روز یعنی کچھ دن مشغول بودم کچھ دن میں بیزی تھی آقا ببخشید من چند روز بله کار داشتم مشغول به بودم. خاطر مشغول بودم خیلی خوب شما ویدیو نگاه کردی ایک دیکھی تھی بس یک ویڈیو نگاہ کرتا ہوں فارسی صحبت کن جب تک آپ اپنے اوپر پریشر نہیں ڈالیں گی فارسی بولنے کے لیے بلے. اردو ہی بولنا کی پریکٹس کریں گے تو کیا فائدہ بوجھ ڈالیے اپنے اوپر کہ مجھے فارسی میں بولنا ہے میں یک ویڈیو نگاہ کرتا ہوں فقط بلے. یک ویڈیو نگاہ کرتا ہوں من فقط یک دیدی نگاه کردم خیلی خوب شما بفرمایید شام خوردی شما حالا نخوردم شما ساعت چند شام میخوری
من ساعت ده شام میخورم. من ساعت 10 شام میخورم. خیلی خوب. خاله زهرا، گل زهرا سلام، شما خوب هستی؟ بله آقا سلام علیکم. و علیکم السلام. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم سر کلاس هستم. من سر کلاس هستم. دارم درس میخوانم. من دارم درس میخوانم. شما بفرمایید، شما از این کلاس راضی هستی؟ بله من از کلاس راضی هستم. من از این کلاس راضی هستم. خوب، زبان فارسی دوست داری شما؟ بله زبان فارسی خیلی دوست دارم. بله. خوب، الان شما زبان فارسی متوجه میشی؟ بله الان من زبان فارسی متوجه میشم. خیلی خوب، موفق باشید. شما بفرمایید، شما بله چه کارهایی در خانه انجام میدی؟ من در خانه جارو میزنم، اتاق تمیز میکنم، سلام آقا. و علیکم السلام، لباس حرام دور میزنم و غیره. خیلی خوب، انشالله موفق باشید. گل زهرا نیستن؟ بله هستم. چرا هستن؟ سلام و علیکم السلام. گل زهرا خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبین؟ منم خوب هستم، ممنون. خانواده شما چه خبر؟ خانواده من خوب هستن. خوب هستن. شما زبان فارسی دوست داری؟ بله چرا؟ دوست نداری؟ چرا؟ من زبان فارسی خیلی دوست دارم. شما الان زبان فارسی متوجه میشی؟ بله من زبان فارسی متوجه میشم. بله خوب، شما بفرمایید، شما طلبه کجا هستی؟ من اتاق مطالعه من در بلگام. شما طلبه کجا هستی؟ من طلبه مدرسه فلانجا هستم. مدرسے کا نام لے دیجیے. من طلبه مثلا مدرسه امام جعفر صادق هستم. امام جعفر صادق علیه السلام هستم. شما طلبه کجا هستی؟ آپ کہاں کی طالبہ ہیں؟ من طلبه مدرسه امام جعفر صادق علیه السلام هستم. خوب، درس‌های شما خوش می‌گذره؟ نه درس‌های شما خوش می‌گذره، یعنی آپ کے دروس صحیح چل رہے ہیں؟ بله درس‌های من خیلی خوش می‌گذره. خوب، شما بفرمایید در مدرسه شما چند استاد وجود دارد؟ من در مدرسه شما استاد دارم. چند استاد داری؟ ده. بله در مدرسه من 10 استاد موجود هست یا وجود دارد. موفق باشید. علمین کالبانی سلام، شما خوب هستی؟ مشغول هستی؟ صدای من میرسه؟ الو سلام. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ الحمدلله. شما خوبی؟ منم خوب هستم، ممنون. شما داری چی کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم. درس من الان درس میخوانم. بله درس میخوانم. شما برای تفریح در عید نوروز کجا رفتی؟ شما در عید نوروز برای تفریح کجا رفتی؟ کجا نرفتی؟ شما در عید نوروز برای تفریح کجا رفتی؟ من هیچ جا نرفتم. یعنی من هیچ جا نرفتم. میں کہیں نہیں گئی. من هیچ جا نرفتم. شما در تعطیلات عید نوروز برای تفریح کجا رفتی؟ آپ نوروز کی چھٹیوں میں یہاں پہ کر دیجیے تعطیلات
برائے تفریح کجا رفتی؟ آپ نوروز کی چھٹیوں میں سیر کے لیے پکنک کے لیے کہاں گئی؟ من چل رفتا میں کہیں نہیں گئی. خوب انشاءاللہ کے میری انشاءاللہ کے میرگی انشاءاللہ جائے گا انشاءاللہ. خیلی خوب. شام خورد شما؟ نه خوردم. الان در قوم ساعت چنده؟ الان 8:19 دقیقه. 8:20 دقیقه. الان در قوم ساعت چنده؟ الان در قوم ساعت 8:20 دقیقه است. 8:20 دقیقه است. 8:20 دقیقه است. یعنی اس وقت قم میں 8:20 اینجا در این الان ساعت 9:20 دقیقه است. یک ساعت الان فرق داره ولی قبل از نوروز 6 ماه از اول بله 2 ساعت فرق داشت. بله شما در قم کجا زندگی میکنی؟ کجای قم شما زندگی میکنی؟ بله من در قم. شما کجای قم زندگی میکنی؟ آپ قم میں کس جگہ رہتی ہیں؟ بلے خیابان منتظری. بلے خیابان منتظری زندگی میکنم. من در قم خیابان منتظری زندگی میکنم. شما با چه کسانی در قم زندگی میکنی؟ شما با چه کسانی در قوم زندگی میکنی؟ یعنی بلے شما با چه کسانی آپ کن لوگوں کے ساتھ کس کے ساتھ قوم میں رہتی ہیں؟ من با خانواده‌ام یا من با همسرم. من با همسرم در قوم زندگی میکنم. میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. بلے بله من با خانواده. بله من با خانواده در قم زندگی میکنم. خوب انشاءالله موفق باشید. ممنون. خیلی خوب. بعد از شما زهرا زیشان سلام. شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. سلام آقا بای. خانواده شما چه خبر؟ شما خوبی؟ منم خوب هستم. خوب هستم. شما بفرمایید شما کجای مشهد زندگی میکنی؟ من مشهد نوغان زندگی میکنم. نوگان؟ در مشهد نوغان زندگی میکنم. بله مشهد نوغان. شما با چه کسانی در مشهد زندگی میکنی؟ من با همسرم. من با شوهرم در مشهد زندگی میکنم. خیلی خوب. شما شام ساعت چند میخوری؟ شام ساعت 9:30 میخورم. خیلی خوب. خوب انشاءالله موفق باشید. آقا بابا بله بفرمایید. آقا بله بفرمایید. معذرت فهم مشکل انٹرنیٹی ہے. انشاءاللہ فردا بیایید. ویڈیو نگاه کنو بیایید. ویڈیو نظر می کرتے انشاءاللہ. من ویڈیو نگاه میکنم انشاءالله. خیلی خوب. اجازت است آقا؟ بله اجازه. بفرمایید. خیلی خوب. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا نگهدار شما. سفر خوبی داشته باشید انشاءالله. انشاءاللہ. بله. سپاسگزار. خدا. چاندنی سلام. شما خوب هستی؟ صدای من میرسه؟ بله. شباب فاطمه شما خوب هستی؟ بله السلام علیکم. چاندنی بله خوب هستی شما چاندنی؟ خانواده شما خوب هستن؟ شام خوردی شما؟ جی بله. شام بله خوردی من شما؟ شام خوردم. شام چی خوردی شما؟ من شام خوردم نان و سبزی خوردم. من نان و سبزی خوردم. خوشمزه بود؟ بله خیلی خوشمزه بود. بگو. خیلی خوشمزه بود. خب شما ساعت چند شام میخوری؟ خیلی خوب. انشاءالله موفق باش. شباب فاطمه سلام. شما خوب هستی؟
شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ هم خوبن. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم درس میخوانم. بله شما بفرمایید. شما با چه کسانی زندگی میکنی؟ من با شوهرم زندگی میکنم. میکنم. خیلی خوب، موفق باشید. خوب کنیز فاطمه، اسم شما چیست؟ کنیز فاطمه کے نام سے کون ہے؟ آقای کاشف سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. الحمدلله من خوبم. شما خوب هستی؟ منم خوب هستم. شما کجای پاکستان زندگی میکنی؟ من در شهر جنگ زندگی میکنم. بله خوش میگذره اونجا؟ بله خوش میگذره. خوب انشاءالله وقت خوبی و زندگی تو برکتی داشته باشید. انشاءالله. شام خوردی شما؟ بله آقا. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. کنیز فاطمه شما داری صحبت میکنی؟ آپ بول رہی ہیں کنیز فاطمه؟ آپ کی آواز؟ السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. اسم شما چیست؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اسم من پیکر زهراست. شما همون پیکر زهرا هستی که قبلا می اومدی؟ بله شما همان پیکر زهرا هستی؟ شما همان بله. همان پیکر زهرا هستی؟ پیکر زهرا هستی که بله آقا. قبلا در کلاس می اومدی یعنی آپ وہی پیکر زہرا ہیں جو پہلے کلاس میں آتی تھی؟ بله آقا. بله من همون پیکر زهرا هستم که قبلا در کلاس می اومدم ماضی استمراری آتی تھی می اومدم. خوب خوش می گذره پیکر زهرا؟ میام. چرا هر روز کلاس نمی آئی؟ پیکر زهرا صدای من میرسه؟ خوب مشکل جی بله. مشکل انٹرنیٹی داری شاید. خوب سبھی کے سلام. شما خوب هستی؟ بله. سلام. بله منم خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. بله شما بفرمایید خیاط چه کار میکند؟ خیاط لباس میدوزد. چه کسی بیماران را معاینه میکند؟ پزشک بیمارها را معاینه میکند. شما چه چیزهایی را تمیز میکنی؟ من جارو جھاڑو صاف کرتی ہیں؟ من گفتم شما چه چیزهایی را تمیز میکنی؟ آپ کن چیزوں کی صفائی کرتی ہیں؟ من اتاق و خانه را تمیز میکنم. بله شما لباس هارا با چه چیزی میشویی؟ من لباس هارا با لباس شویی میشویم. بله. خوب شام ساعت چند خوردی؟ من شام ساعت 8:30 خوردم. خیلی خوب. شام چه خوردی؟ من شام عدس و نان خوردم. خیلی خوب. سکینه سلام، شما خوب هستی؟ جی سلام، من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. شما بفرمایید در زبان فارسی نشانه جمع چیست؟ در زبان فارسی نشانه جمع الف نون و ها است. بله خوب شما بفرمایید شما بله چه کسی شما پیرها را کمک میکنی؟ چه؟ شما پیرها را کمک میکنی؟ بله من پیرها را کمک میکنم. بله چه کسی دیوار را رنگ میزند؟ چه کسی؟ چه کسی دیوار را رنگ میزند؟ رنگکار یا نقاش؟
رنگکار یا نقاش دیوار را رنگ میزند. شما نقاشی میکشی؟ نه من نقاشی نمیکشم. بله خیلی خوب. شام خوردی شما؟ الان نخوردم. شما خوردی؟ بله من شام خوردم. شما ساعت چند شام میخوری؟ من ساعت 10 شب شام میخورم. خیلی خوب انشاءالله موفق باشید. بله عذرا بطول هستی؟ سلام. وعلیکم السلام آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ الحمدلله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. شما چه خوردی؟ الان نخوردم. شما ساعت چند شام میخوری؟ من ساعت 9 شام میخورم. شما چکمه داری؟ نه آقا من شما چه ندارم. داری؟ من چکمه ندارم. چه داری؟ من دمپایی دارم. من دمپایی دارم و کفش. خیلی خوب. لباس های شما دکمه دارد؟ بله آقا لباس هایم دکمه دارم. دارد. لباس های من دکمه دارد. شما بفرمایید در جنگل چه چیزهایی وجود دارد؟ در جنگل حیوان ها درخت ها وجود دارد. بله. شما برای تفریح کجا می روی؟ من برای تفریح پشت بام می روم. خیلی خوب. بچه کسی بله شما بچه کسی پشت بام می روی؟ من با هورا زینب. بله من با هورا زینب پشت بام می روم. و چه می خوری؟ من آنجا هوا می خورم. هوا می خورم. تازه هوا می خورم. هوای تازه می خورم. خیلی خوب بخورید. خیلی خوب. و مانند باتونم بله بله بفرمایید. بله و روستارا نگاه می کنم. من از آنجا روستارا نگاه می کنم. خیلی خوب. بله. خانواده شما چه خبر؟ الحمدلله آنها هم خوبند. خانواده شما خوبند؟ هم خوب هستند. سیده فرهین سلام. شما خوب هستی؟ صدای من میرسه؟ خیلی خوب. مشکل انٹرنیٹی دارا سیدہ فرحین. نہاد جم و فعل آن یاد ہے آپ کو کیا بتایا تھا؟ نہاد جم اور اس کا فعل. جی نہاد کے معنی معلوم ہے؟ کسی کو یاد ہے نہاد کے معنی؟ جی بھول گئے. بہت صحیح. ہے ایسا کوئی جسے یاد ہو نہاد؟ بلی یاد تھا. نہاد خبر. بولے آگا. کسے یاد ہے نہاد؟ مطلب وہ جس کی خبر وہ ہے جس کی خبر دی جاتی ہے. بلے آگا. چکسی گفتار بفرمائے. تحسین. خوب گزارے. نہاد جملے کا وہ حصہ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. گزارے فعل تو گزارے ہو سکتا ہے. گزارے جس کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہے تو جس کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہے وہ فعل بھی تو ہو سکتا ہے. اب کہنا یہ ہے کہ نہاد جمع کے ساتھ فعل کیسا آئے گا؟ نہاد جمع کے ساتھ فعل کیسا آئے گا؟ مثلا میں کہوں فاطمے می خورد. تو فاطمہ کیا ہے؟ نہاد. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بلے آگا. بھلے. فاطمے کیا ہے؟ نہاد. جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. کیا خبر دی جا رہی ہے؟ غزہ می خورد. فعل یہ ہے می خورد. تو فعل کیونکہ یہ واحد ہے، یہ نہاد واحد ہے اس لیے می خورد ہے. لیکن اگر نہاد جمع ہو، نہاد اگر جمع ہو مثال کے طور پر دانش آموزان. بھلے یہ جیسے جمع ہے
یا شطورہا یا لباس ہا. یہ مثلا اگر نہاد بنے، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ بلے آگا. آپ لوگوں کو صحیح آواز آ رہی ہے؟ بلے آگا. ٹھیک ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کیا کہیں گے، دانش آموزان در کلاس کیا کہیں بتائیے؟ حسن ٹھیک ہے. اب میں کہوں شطورہا بلے، میں کہوں شیرہا در جنگل ہستن، لیکن لباس ہا در کمود ہستن. کچھ فرق ہے اس میں؟ کچھ فرق ہے اس میں؟ نہیں. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نہاد جب بھی جمع ہو، نہاد یعنی جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اگر وہ جمع ہے، اگر نہاد فارسی میں کیسے کہیں گے؟ ہرگاہ نہاد جم باشد، ہرگاہ نہاد جم باشد، یعنی ہرگاہ نہاد جم باشد، یعنی جب بھی نہاد جمع ہو. بلے آگا. تو کیا کریں گے؟ فعل ہم جم بھی آیا، لیکن ایک فرق ہے، اگر نہاد جمع جانداران باشد، اگر نہاد جمع جانداران باشد، اگر نہاد جاندار چیزوں کی جمع ہو، جیسے دانش آموز اسٹوڈنٹ اور اونٹ، جاندار ہے یا نہیں؟ اونٹ میں جان ہوتی ہے یا نہیں؟ جسے لگتا ہے کہ اونٹ میں جان نہیں ہے، اسے بھیڑ جانا ذرا ایک بار جا کے. جب بھی نہاد جاندار چیزوں کی جمع ہو، فعل ہمیشہ فعل ہمیشہ جمع آئے گا، فعل ہمیشہ جمع آئے گا. مفرد نہیں لا سکتے. لیکن اگر نہاد جمع غیر جاندار ہو جیسے لباس ہا، تو وہاں پر فعل مفرد بھی آ سکتا ہے، جمع بھی آ سکتا ہے. لباسا در کمود ہست یا لباسا در کمود ہستن. متوجہ شدید؟ بلے آگا. سمجھ میں آ گئی یہ بات سب کو یا نہیں؟ کوئی ہے ایسا جس کو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ وہ بتا دے، میں پھر بتا. آگا یہ جو ہرگاہ یعنی جب کبھی، بلے جب کبھی نہاد جمع ہو، فعل ہم جمع بھی آئے، فعل بھی جمع آئے گا. لیکن اگر نہاد جمع جانداران باشد، اگر نہاد از جمع جانداران باشد، اگر نہاد جاندار چیزوں کی جمع میں سے ہو، فعل ہمیشہ جمع میں آیا. ولی اگر نہاد از جمع غیر جانداران باشد، اگر نہاد غیر جاندار چیزوں میں سے ہو، تو فعل ہم می توانا جمع بھی آیا، ہم می توانا مفرد بھی آیا. مفرد بھی آ سکتا ہے، جمع بھی آ سکتا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بلے آگا. کوئی ہے ایسا جس کو سمجھ میں آیا ہو؟ بھائی بہت آسان سی بات ہے. اگر جاندار چیزوں کی جمع یوز ہو رہی ہے، جاندار چیزوں کی جمع یوز ہو رہی ہے، اب جاندار چیزوں میں انسان بھی آتا ہے اور حیوان بھی آتا ہے. اگر جاندار چیزوں کی جمع استعمال ہو رہی ہے
اور اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے فعل کے ذریعے سے، تو فعل ہمیشہ جمع آئے گا، مفرد نہیں لا سکتے. لیکن اگر غیر جاندار چیز کی جمع ہے تو اس کے لیے فعل جمع بھی لا سکتے ہیں اور مفرد بھی. مثلا ان کاغذ ہا، ان کاغذ ہا، سفید ہستن یا ہستند ان سفید سفید ہست ہستن بھی کہہ سکتے ہیں، ہست بھی. کیوں؟ کیونکہ کاغذ غیر جاندار ہے. لیکن پہلے خیاط لباس می دودھ یہ ہمیشہ جمع آئے گا. کیوں؟ کیونکہ جاندار چیزوں کی جمع، جاندار کی جمع ہے. بھلے مثلا این دخترها مان تو می پوشند، می پوشند نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ جاندار چیزوں کی جمع ہے. متوجہ شدید؟ بھلے آگا نگاہ کنید نہاد جمع و فعل آن، جمع نہاد اور اس کا فعل. نگاہ کنید دانش جوہا در کلاس ہستند، یہ صحیح ہے. دانش جوہا در کلاس، لیکن دانش جوہا در کلاس است یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ان صندلی ہا تمیز ہستند یہ بھی ٹھیک ہے. ان صندلیاں تمیز یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر جاندار ہے. غیر جاندار کے لیے جمع اگر ہے تو اس کے لیے فعل جمع بھی لا سکتے ہیں اور مفرد بھی لا سکتے ہیں. نمبر 1 نمبر 1 اور نمبر 2 پاورقی میں جا کے دیکھتے ہیں. پاورقی یعنی یہ حاشیہ. اگر نہاد در جملے، پہلے اگر نہاد در جملے جم و جاندار باشد، اگر نہاد جملے کے اندر جو نہاد ہے وہ جمع ہو اور جاندار ہو. اگر نہاد جملے کے اندر جو نہاد ہے وہ جمع ہو اور جاندار ہو تو فعل آن اس کا فعل فقط جمعی آیت، وہ فعل مفرد صحیح نیست. جیسے دانش جوہا، دیکھیے جمع بھی ہے دانش جوہا اور جاندار بھی ہے. درس می خانن تو جمع آیا دیکھیے، لیکن دانش جوہا درس می خاند غلط ہے. اگر در جملے ای، اگر کسی جملے میں نہاد جمع ہو اور غیر جاندار ہو، جمع ہو اور غیر جاندار ہو تو می توانیم ہم کر سکتے ہیں، ہم از فعل جمع سے بھی، ہم از فعل مفرد اور فعل مفرد سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. یعنی ہم فعل جمع یا اور فعل مفرد سے بھی یوز کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں. ان صندلیاں تمیز ہستن، ان صندلیاں تمیز ہست. نگاہ کنید الان اینجا نگاہ کنید. این کاغذها سفید هستند، درست ہے. این کاغذها سفید است، درست ہے. جمع بھی ٹھیک ہے اور مفرد فعل بھی ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ کاغذها جمع ہے اور غیر جاندار ہے. بولیے بھائی آپ لوگ کیوں نہیں ساتھ دے رہے؟ بھلے آگا بله. این دخترها مانتو می پوشند، این دخترها مانتو می پوشند. صحیح ہے می پوشند. کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ دخترها جمع ہے کیونکہ اس میں دخترها جمع ہے اور جاندار بھی. می پوشند غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ یہ نہاد جمع ہے لیکن جاندار ہے. بله. جاندار کا مطلب ویسے طاقت نہیں، جاندار کا مطلب جس کی جان ویسے جان ہو، ورنہ کسی لڑکی سے بھی جانا بہت مارے گی. بھلے. خوب. پیراہن ہائی مردانے جیب داران، پیراہن ہائی مردانہ شرٹ جیب رکھتی ہیں. تو داران بھی سب دیکھیں جیب، پیراہن ہا غیر جاندار ہے، اس کے ساتھ جمع بھی ٹھیک ہے اور پیراہن ہائی مردانے جیب داران بھی ٹھیک ہے. پزشکان کیونکہ جاندار کی جمع ہے اس کے ساتھ فقط جمع آ سکتا ہے. پزشکان بیماران ڈاکٹرز مریضوں کا چیک اپ کرتے ہیں، لیکن پزشکان بیماران کا معائنہ میکنند غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ پزشکان جمع ہے جاندار ہے، اس کے لیے مفرد نہیں آ سکتا.
1 2 3 4 اور ایک یہ 5 اور ایک یہ 6 جملوں کی پریکٹس کرانے کے بعد اور جو میں نے بورڈ پہ سمجھایا اس کے بعد اب بھی کوئی ایسا ہے جس کو سمجھ میں نہ آیا ہو کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ؟ نہ ہوگا. ایک نے کہا بس نہ، باقی کسی کے نے نہیں کہا. اس کا مطلب کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. جملے آپ کہنا کا مقصد سمجھ گئے آپ لوگ، یعنی غیر جاندار چیز کی جمع ہے تو اس کے لیے فعل چاہے جمع لیا ہو چاہے مفرد لیا ہو، لیکن جاندار اگر چیز کی جمع ہے تو جمع ہی لا سکتے ہیں آپ. یہاں پر 5 جملے ہیں، یہ غلط ہے. جملہ یہ اشتباہ را غلط جملوں، اشتباہ یعنی غلط جملوں کو تصحیح کیجئے، کریکٹ کیجئے. کارگران بیلو تیشے، جی کیا غلطی ہے؟ کیا کہوں آپ لوگوں کو، بتائیے، خاموشی طاری ہو گئی. ہیلو بھلے آگا بولیے. کارگران بیلو پہلے بتائیے کہ بیل کس نے کہا؟ بیل ہے، بیل اردو میں ہوتا ہے، بیل ہے یہ، بیل یعنی بیلچا، پھاوڑا جسے کہتے ہیں، بیل نہ نہیں، بیلچا. تیشے وہ والے کارگران، کیونکہ جی بیل نہیں جانتے؟ تیشے مینس بیل کے معنی ہے جو پھاوڑا سا ہوتا ہے، یوں کر کے کھولتے ہیں جس سے یوں ڈالتے ہیں، وہ بیل ہوتا ہے. اور تیشے وہ کلاڑی ٹائپ وہ، ٹھیک ہے. تو مزدور، کارگران یعنی مزدور، کارگر کی جمع ہے کارگران. تو آپ بتاؤ کارگر بیچارے جاندار ہیں یا جاندار؟ جاندار ہے، تو دارند آئے گا. کارگران بیلو تیشے انہوں نے کیا کہا؟ غلط جملوں کی تصحیح کرنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے غلط ہیں. ان کلاہا آبی و صورتیاس، کیا کمی ہے اس میں؟ لیکن یہاں پہ صحیح ہے. ان کلاہا، کیونکہ کلا غیر جاندار کی جمع ہے، اس لیے مفرد بھی آ سکتا ہے اور جمع بھی آ سکتا ہے. جوانان بے پیر مردہ کماک می کنند، جوانان یعنی جوان لوگ، چاہے وہ لڑکیاں ہو چاہے لڑکے، جوانان سب آ جائیں گے. بے پیر مردہ بوڑھے مردوں کی، کمک می کنند پیر مردہ، پیر زنہا بھی کہہ دیتے، مردوں کی مدد کی جاتی ہے، بوڑھوں کی، بوڑھی عورتوں کی بھی کرنی چاہیے. جوانان پیر مردہ کمک می کنند، جوان بوڑھے مردوں کی مدد کرتے ہیں. یہاں جمع آ سکتا ہے بس، مفرد نہیں آ سکتا. سروس ہائی بیداشتی، سروس ہائی بیداشتی، شیر پانی رکھتی ہے، دونوں ہو سکتا ہے، دارت بھی. کیوں؟ کیونکہ سروس بیداشتی صرف کی جمع جو ہے یہ دارند. خیلی خوب. آن کودکان درس می خواند و تکلیف می نویسند، تکلیف نہیں نویسند. وہ بچے درس پڑھتے ہیں اور تکلیف ہوم ورک لکھتے ہیں. سمجھ میں آ گیا یہ درس یا نہیں؟ بھلے آگا. یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ با واضح، ایک ورڈ واضح یعنی ایک ورڈ یا واضح ہے کچھ ورڈ کے ذریعے سے صحیح، یعنی ایک یا کچھ صحیح ورڈز کے ذریعے سے فل کیجئے. یعنی اس کا مطلب ایک بھی صحیح ہو سکتا ہے آپشن، 2 بھی صحیح ہو سکتے ہیں. این دانشجو، بتائیے دانشجوہا صحیح ہے، دانشجو صحیح ہے بھی خانت کے ساتھ؟ دانشجو صحیح ہو سکتا ہے. کیوں دانشجو صحیح ہو سکتا ہے؟ کیوں دانشجو صحیح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ فعل مفرد ہے، فعل مفرد ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ایسے یہاں بتانا ہے. ان کتاب ہاں رنگیاس یا ان کتاب رنگیاس؟ دونوں صحیح ہیں. ابھی اس لیے کہا ہے یہاں پر ایک صحیح ورڈ
یا کچھ صحیح ورڈ کے ذریعے سے فل کیجئے. ضروری نہیں کہ ایک ہی پہ آپشن لگانا ہے, دونوں بھی صحیح ہو سکتے ہیں. جیسے یہ ان کتاب رنگیات, ان کتاب رنگیات دونوں صحیح ہے, کیونکہ کتاب مفرد ہے, فعل بھی مفرد ہے. کتابہ جمع ہے لیکن غیر عاقل کی جمع ہے, غیر جاندار کی جمع ہے, اس لیے غیر جاندار کی جمع ہے, اس لیے فعل مفرد آ سکتا ہے. آن لباس میدوزت مفرد ہے, میدوزت تو بتاؤ اس میں سے کون سا صحیح ہے؟ آن خان آن کفشا زنانے, آن کفشا زنانے دونوں ٹھیک ہے, اسبی اور ہستن بھی. میخواہن, میخواہن ایک کودکان, فقط کودک نہیں ہو سکتا, کیوں؟ کیونکہ میخواہن جمع ہے, نون ڈال ہے, اور یہ جاندار کی جمع ہے, اس لیے آشپزا در آشپز خانه غذا می پسند یہ نہیں ہو سکتا, کیوں؟ کیونکہ آشپزا کیونکہ آشپزا بلے ہمہا آسین یا دارت دارن دونوں دارند اور دارن دونوں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیراہنہا کیونکہ غیر جاندار ہے, غیر جاندار. جمع قدام واجیہ با الف و نون درست است. ان میں سے جو ورڈز ہیں یہ, ان میں سے کون سے ورڈز کی جمع الف و نون کے ذریعے سے صحیح ہے؟ پسران فرزندان ہوا پیما خیابان دانش آموزان معلمان اشتبام مادران. متوجہ شدی؟ بلے آقا. ایک کام کرتے ہیں, اب ایسا کام کرتے ہیں, جن کا الف و نون سے جم بن سکتی ہے ان کے الف و نون سے, جن کی نہیں بن سکتی ان کی ہاں سے بناتے ہیں, ان کی ہاں سے بناتے ہیں. پسران, فرزندان, ہمسران ہوا پیما دانش آموزان, معلمان, درخت بھی بنے گا نا, وہ سب بن سکتا ہے. مادران. جی سبھی کا آپ نے غلطی کی تھی وہ سن لیں آپ لوگ, سب لوگ یہ سنیں, جو الف و نون سے جمع بن رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ الف و نون سے بنے گا, وہ ہاں سے بھی بن سکتے ہیں. ہاں سے تو سب کچھ بن سکتا ہے جمع, ہاں سے تو سب بن سکتے ہیں, لیکن الف و نون سے کچھ ہی بنتے ہیں جو جاندار کے ہوتے ہیں. تو ایسا کر دیتے ہیں جو الف و نون سے بن رہے ہیں ان کے ساتھ ہاں بھی لگا دیتے ہیں. پسران پسرہا, فرزندان فرزندہا, ہمسران ہمسرہا, دانش آموزان دانش آموزہا, معلمان معلمہا, درختان درختہا, مادران مادرہا. سمجھ گیا آپ لوگ کیا کہنا چاہا میں نے کیا کہنا چاہا, آپ لوگ سمجھے؟ ہاں سے تو سب جمع بنتے ہیں, ہاں سے تو سب جمع بنتے ہیں, لیکن الف و نون سے اکثر وہ چیزیں جمع بنتی ہیں, وہ اسم جمع بنتے ہیں جو جاندار ہوتی ہے. جس میں جان ہوتی ہے, جمع الف و نون سے بن سکتی ہے تو وہ ہاں سے بھی بن سکتی ہے, لیکن وہ اسم جو صرف ہاں سے بن سکتے ہیں وہ الف و نون سے نہیں بن سکتے, یا جو الف و نون سے نہیں بن سکتے وہ ہاں سے بنیں گے. یہ کہنے کا مقصد ہے. لطفاً جائے گزین کنین, لطفاً جائے گزین, کیسے جائے گزین کرنا ہے اس کو تمرین کو حل کرتے ہیں, اور آج کا درس یہیں روک کے ختم کرتے ہیں, تمام روکتے ہیں. دیکھیے ادھر دیکھیے, جائے گزین کرنا ہے. مان پیراہن سفید پوشیدن, مان پیراہن سفید پوشیدن, نکاح بھی فرمائی, نکاح بھی فرمائی. مان بلے آقا. پیراہن سفید پوشیدن, پوشیدن, من پیراہن سفید پوشیدن. انہوں نے مثال دی ہے, آپ کو اس کا کرنا ہے. کیا استعمال کرنا ہے؟
برائے کا استعمال ہے را بله انتخاب میکنم. ٹھیک ہے. بله من پیراهن سفید را برای پوشیدن انتخاب میکن من پیراہن سفید را برائے پوشیدن انتخاب میکنم. میں سفید میکنم. شرٹ پہننے کے لیے چوز کرتا ہوں یا کروں گا. ٹھیک ہے. اب بله آپ بتائیے بله ایک شما خودکار آبی نوشتن. خودکار آبی نوشتن. بنائیے اس طریقے سے خودکار کہ من خودکار آبی خودکار آبی را انتخاب کنید. احسن. شما خودکار آبی برای نوشتن. برای نوشتن انتخاب کنید. میکنید. بله. انتخاب میکنم. من انتخاب میکنم. شما انتخاب میکنید. بله. شما انتخاب میکنید. شما خودکار آبی را برای نوشتن انتخاب میکنید. آنها جامعه المصطفی درس خواندند. آنها جامعه المصطفی فا بله. درس خواندند. آنها جامع مصطفی را درس خواندن انتخاب انتخاب میکنند. بلی میکنند. انتخاب میکنند. متوجہ ہیں. ابھی دیکھیے آپ اچھے سے سمجھ پا رہے ہیں. من پیراہن سفید را برای پوشیدن انتخاب میکنم. شما خودکار آبی را برای نوشتن انتخاب میکنید. آنها جامعه مصطفی را برای درس خواندن انتخاب میکنند. آنها برادران اداره پست. برادران اداره پست. برادران اداره پست کارکردند. بفرمایید. برادرم اداره پست را آسان. برادران اداره پست را برای کارکردن انتخاب میکنند. میرا بھائی پوسٹ آفس بلے کو کام کرنے کے لیے چوز کرتا ہے. چوز کرتا ہے. بلے. فرزندان او یعنی فرزندان او ان کے بیٹے. بیٹے نہیں ہے. کیا کام فرزند کے معنی بیٹا نہیں ہے. فرزند کے معنی اولاد. فرزند لڑکی بھی ہے. بلے رنگی. آقا فرزندان او بلے. فرزندان او مقوائے رنگی نقاشی کشیدان. بلے بفرمائے. فرزندان او مقوائی رنگی نقاشی کشیدن انتخاب می کنند. فرزندان اس کے بچے مقوائے رنگی چارٹ پیپر موٹا والا پیپر مقوائے رنگی برائے کشیدن انتخاب می کنند. فرزندان می کنند. متوجہ شدی؟ بلی تمام ابھی ختم تمام ہو رہا ہے. مادرام کی خوشگار. مادرام ہمیں متوجہ نہیں. سب سمجھ رہے ہیں نا؟ بلی آگا. آپ لوگوں سے بہت یہ گزارش ہے
बस दिल से गुजारिश है कि आप एक दफा कम से कम ये वाली जब वीडियो हो तो ये कम से कम पूरी वीडियो ना देखें, ये चीज जरूर देखा करें, बहुत आसानी से बहुत जल्दी समझ में आएगा। प्लीज देख के आया करें, प्लीज देखा करें, ठीक है। मादरा एक रोजगार खरीदने पोशाक बेफरमाई मादरम इन फरोशगाह را برای خریدن پوشاک انتخاب می کند. मादरा इन फरोशगाह रा, मेरी मम्मी इस दुकान को बराए खरीदने पोशाक कपड़े खरीदने के लिए इंतखाब می کند. फिदरम आन बनना खाने साख्तने खाने फरमाई پدرم آن بنا را برای ساختن خانه انتخاب می کند. फिदरम आन बनना बराए साख्तने खाने इंतखाब नहीं कुना, मेरे पापा उस मिस्त्री को घर बनाने के लिए चूज करते हैं। मुतवज्जो शुगी بله آقا. निगाह कुनी वक्त हमदारी तमाम मिशे मान लुत्फन जायदुद्दीन की नुईद जायदुद्दीन करना है, जगह पे रखना है। मान पिराहने सफीद पोशीदन, मान पिराहने सफीदरा बराए पोशीदन इंतखाब मिकुना। जल्दी बोलिए। शुमा खुदकार आबीरा बराए नरिश्तन इंतखाब मिकुनीद। आन्हा जामिअतुल मुस्तफारा बराए दर्स खानदान कुनद। बरादरम इदारे पोस्टरा बराए कारकर्दन इंतखाब कुनद। फरजंदाने उसके बच्चे मुकव्वाए रंगीरा बराए नक्काशी पोशीदान इंतखाब کنند. मादरा मिन फरोशगारा बराए खरीदाने पोशाक इंतखाब کنند. मादरम सिंगल है। पिदरम आन बंदारा बराए साख्तने खाने इंतखाब کنند. राहत بود بله خیلی راحت بود इंशाल्लाह। خیلی راحت بود. कल आगे का ये प्रैक्टिस करके आइएगा। बेगोई ये कहें हम ये ना कहें, ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन।